کی راہ دوا ہے. پیارے نبی نے ہر دوا بیماری کے لیے اللہ نے علاج رکھا ہے اور زمین میں وہ علاج موجود ہے. تو علاج جو ہے وہ موجود ہے کہاں؟ جہاں یہ چیز آپ کو نظر آئے. تو جسم اور روح دو چیزوں کے انسان بنا ہے. روح جو ہے وہ آسمان سے آیا اور جسم جو ہے زمین سے بنا. روح بھی بیمار ہوتا ہے، جسم بھی بیمار ہوتا ہے. روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے، جسم کو بھی غذا کی ضرورت ہے. اب روح کو جسم کو جب غذا کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کیا اتارا؟ اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے روح کی جسم کی غذا کے لیے اللہ تعالیٰ نے شہد کو نازل فرمایا. وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ. یہ جسم کی غذا کے ذریعے. اور روح وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ عِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِّلشَّارِبِينَ. اللہ تعالیٰ نے دودھ کو انسان کی غذا بنایا، یہ جسم کی ضرورت تھی. شہد کو انسان کے لیے بنایا، یہ جسم کی ضرورت تھی. اور اسی طرح حبًا ونباتا، اللہ تعالیٰ نے یہ سبزیاں، یہ ترکاریاں، یہ سارا سسٹم جو بنایا یہ ہمارے جسم کی ضرورت تھی. اسی طرح ہمارے روح کو بھی غذا کی ضرورت ہے. ہمارا روح بھی بیمار ہوتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر اور قرآن پاک کو سب سے بڑی غذا روح کی قرآن پاک. سب سے بڑی جب بھی بیمار ہوتا ہے ہمارا روح تو قرآن پاک کی خوراک دے دو، ہمارا روح بالکل صحت مند ہو جائے گا اور صحت مند ہو جائے گا. اس لیے انسان کے وجود میں سب سے اہم حصہ جو ہے نا وہ دل ہے. آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی نے بھی یہ فرمایا کہ الا وحی القلب، الا وحی القلب، الا وحی القلب. آپ نے 3 دفعہ فرمایا سن لو، دل ہے، دل ہے، دل ہے. اگر یہ صحیح ہو جائے تو تمہارا سارا جسم صحیح ہے، اگر یہ خراب ہو جائے تو تمہارا سارا جسم خراب ہو جائے گا. تو وہ دل ہے، دل ہے، دل ہے. تو دل جو ہے انسان خوراک اس کو ضرورت ہے اور دل اثر منتقل کرتا ہے. دل اثر منتقل کرتا ہے اور دل کے اثر کے لیے کیا ہے؟ علامہ. تو علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ جو ہے نا وہ فرماتے ہیں، علامہ بدر الدین عینی جنہوں نے بخاری شریف کی شرح لکھی، عمدہ سلطان علامہ بدر الدین عینی رحمہ اللہ نے اس کی تشریح فرمائی کہ جو دل کی کیفیت ہوتی ہے نا انسانوں جو دلوں کے اندر انسانوں کی کیفیت ہے اس کے بارے میں وہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ جو کیفیت بنائی ہے نا انسانوں کی، یہ 4 قسم کے ہوتے ہیں. دل جو ہوتے ہیں 4 قسم کے ہوتے ہیں انسان. آپ جانتے ہیں کہ قرآن کو اثر کرتا ہے تو میرے دل پہ وہ نہیں کرتا. قرآن ہر وقت اثر کیوں نہیں کرتا، ہر ٹائم اثر کیوں نہیں کرتا؟ علامہ بدر الدین رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ 4 کیفیات ہوتی ہیں. ایک تو وہ دل ہے جو مکمل اثر قبول کرتا ہے، ظاہراً باطناً مکمل اثر قبول کرتا ہے. وہ دل ہے مومن قاری، مومن بھی ہے اور اللہ کے قرآن کی کثرت سے تلاوت کرتا ہے. اس کا دل فوراً اثر قبول کرے گا. ایک تو مومن کامل مومن ہے، اس کے بعد وہ تلاوت کثرت سے کرتا ہے. اس کے سامنے جب بھی کوئی آیت پڑھی جائے گی نا اس کے دل میں اثر ہونا شروع ہو جائے گا. ایک وہ دل ہے، یہ سب سے اعلیٰ ہے. دوسرا دل ہے منافق حقیقی کا، اس پر قرآن اثر کرے گا ہی. جتنا بھی آپ قرآن پڑھتے رہیں اسے سناتے رہیں اس پر اثر نہیں ہوگا قرآن پاک کا. یہ منافق کا دل ہے. تیسرا دل ہے ریاکار کا. ظاہراً ایسے لگتا ہے کہ یہ بڑا مزے سے پڑھ رہا ہے، مزے سے سن رہا ہے، لیکن دکھلاوے کے لیے وہ یہ بنا رہا ہے. اس کا ذکر حدیث بخاری شریف میں موجود ہے. 3 بندوں کو سب سے پہلے پیش کیا جائے گا، اس میں ایک قاری بھی ہوگا. اللہ فرمائے گا کہ تم نے دکھلاوے کے لیے پڑھا تھا اس لیے اس کو جہنم میں ڈال دیا جائے، تیرا قرآن قبول نہیں ہے. تو وہ دل کی کیفیت ہے جو سنتا تو ہے لیکن دکھلاوے کو ظاہر کرتا ہے. اور چوتھا دل وہ ہے، چوتھی کیفیت دل کی وہ ہوتی ہے جو انسان کا باطن اثر کرتا ہے. یعنی انسان جب پڑھتا ہے نا تو وہ اثر کرتا ہے دل میں. قرآن پاک اثر کرتا ہے. لیکن آپ جانتے ہیں
کہ وہ اس کا ظاہر نہیں ہوتا عمل میں. تو فرمایا وہ دل ہے قرآن کو مانتا ہے، مومن بھی ہے، لیکن قرآن پاک کی تلاوت کبھی نہیں کرتا. اس کی زندگی تلاوت قرآن پاک سے محروم ہے، اور جب تک تلاوت نہیں کرے گا قرآن پاک کی تو دل میں اثر پیدا نہیں ہوگا. تلاوت ضروری ہے قرآن پاک کی. اللہ اپنے محبوب سے میرے محبوب کو پڑھیے، تلاوت کیجیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لیے تلاوت فرماتے تھے کہ رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ قرآن پاک کا دور فرمایا کرتے تھے. یعنی جبرائیل آپ کو سناتے، آپ جبرائیل علیہ السلام کو سناتے. تو یہ قرآن پاک کی تلاوت ہے. تو علامہ بدرگی نے کیا فرمایا؟ دل اثر قبول کرتا ہے لیکن اس کی چار کیفیات ہوتی ہیں، جیسے میں نے عرض کیا. تو قرآن پاک کا اثر انسان کو ضرور ہوتا ہے، لیکن قرآن پاک کو اگر مومن کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کی کثرت سے کرتا ہے. آج سے آپ تلاوت شروع کرتے ہیں قرآن پاک کی کثرت سے، پھر دیکھیں دل میں اثرات کیا ہوتے ہیں. قرآن پاک صحابہ کرام پڑھتے تھے تو ان کے زبانوں میں اثر تھا، ان کی باتوں میں اثر تھا، اور ان کی آنکھوں سے آنسو ہوتے اور دل ایمان بڑھ جایا کرتا تھا. اس لیے قرآن پاک کو ہم مسلمان مانتے بھی ہیں، محبت بھی بڑی کرتے ہیں، خلاف کو بڑا قیمتی چڑھاتے ہیں، الماری میں بھی سب سے اونچی جگہ رکھتے ہیں، چومتے بھی ہیں، اور برکت کے لیے پڑھواتے بھی ہیں، اس سے تمیز بھی دکھواتے ہیں، سارے کام کرواتے ہیں قرآن پاک سے. لیکن کبھی یہ بھی سوچا کہ ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کتنی کی ہے؟ آج ہم نے قرآن پاک کو آج پڑھا کتنا ہے؟ ہاں، کوئی انکار نہیں ہے، پڑھنے میں برکت ہے، گھر رکھنے میں برکت ہے، دیکھنے میں برکت ہے، چومنے میں برکت ہے، سب میں برکت ہے، کوئی انکار نہیں اس بات کا. لیکن قرآن پاک کا اثر جب آپ دیکھنا چاہتے ہیں صحیح معنوں میں، تو قرآن پاک کی تلاوت بھی اپنی زندگی میں آئے. روزانہ کا معمول ہم بنائیں کہ قرآن پاک کو تلاوت، اور رمضان اور قرآن پاک کا بہت بڑا جوڑ ہے، اور یہ شفا ہے دلوں کے لیے. قرآن اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں، فرمایا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. میں نے عرض کیا قرآن دلوں میں تاثیر پیدا اثر رکھتا ہے. جب قرآن پاک کو پڑھنا شروع کر دو تو اثر آ جائے گا قرآن پاک کا. جب قرآن پاک کو سنو گے تو دل کی بیماریاں دور ہوتی ہیں قرآن پاک سے. اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الناس، اے لوگو، قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، یہ نصیحت آئی ہے تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے، یہ واعظ آیا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے، یہ پیغام آیا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے، یہ نصیحت نامہ آیا تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے. کوئی نصیحت کرے اس کا اثر ہے. یار بڑے آدمی نے نصیحت کی ہے، ذرا سنو تو صحیح، یہ قرآن اللہ کی طرف سے نصیحت بن کے آیا ہے، اللہ کی طرف سے ایک واعظ بن کے آیا. فرمایا قد جاءتکم موعظۃ من ربکم، ایک تو نصیحت بن کے آیا، نمبر دو وشفاء لما فی الصدور. جو تیرے دلوں میں بیماریاں ہیں، تیرے دل کے اندر جو بیماریاں ہیں، اس سے شفا حاصل کرنا چاہتا ہے تو قرآن کے قریب آ جا، قرآن کی تلاوت شروع کر، قرآن پہ عمل شروع کر، قرآن پاک کے ہر آیت کو ماننا شروع کر دے، زندگی کے اندر عمل لانا شروع کر دے. اللہ فرماتے ہیں تیرا دل ٹھیک ہو جائے گا، تجھے شفا مل جائے گی، تجھے سکون مل جائے گا.
اس لیے جب تو قرآن پاک سے دور ہو جائے گا تیرے دل کا سکون ختم ہو جائے گا، بے چینی پیدا ہو جائے گی۔ جب قرآن تجھے اپنے پاس بلا لے گا، قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دے گا، اللہ فرماتے ہیں وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ اگر ہدایت تک پہنچنا چاہتا ہے، سیدھے راستے تک پہنچنا چاہتا ہے تو قرآن کے قریب آ جا۔ اگر قرآن پاک کے قریب آ گیا تجھے سیدھا راستہ مل جائے گا۔ نمبر 2، اللہ کی رحمت چاہتا ہے تو قرآن کے قریب آ جا، اللہ کی رحمت تیرے اوپر نازل ہونا شروع ہو جائے گی۔ اس لیے فرمایا قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ اللہ کا سب سے بڑا فضل، اللہ کی سب سے بڑی رحمت جو تیرے پاس آئی ہے وہ قرآن کی نعمت ہے، وہ قرآن پاک ہے۔ ساری دنیا کی نعمتیں جمع کر کے بیٹھا ہے، اللہ فرماتے ہیں سب سے بہتر نعمت تیرے پاس جو ہے وہ قرآن کی نعمت ہے۔ تو قرآن پاک کو سمجھ، قرآن پاک کو پڑھ۔ اللہ سورہ بنی اسرائیل میں فرماتے ہیں وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ قرآن پاک کو ہم نے شفا بنا کے نازل فرمایا، یہ شفا بن کے آیا، دلوں کی شفا بن کے آیا، دل کا زخم دور کرنے کے لیے اللہ کا قرآن آیا تیرے پاس۔ اس لیے فرمایا قرآن پاک میں اثر ہے، یا اللہ میں ایمان بڑھانا چاہتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا۔ اللہ والے جو ہوتے ہیں ان کے سامنے جب قرآن کی آیات پڑھی جاتی ہیں ان کا ایمان بڑھ جایا کرتا ہے، زادتہم ایمانا۔ قرآن سے ایمان میں تازگی آتی ہے، قرآن سے ایمان میں حرارت آتی ہے، قرآن سے ایمان میں مٹھاس آتی ہے، قرآن پاک پڑھنے سے دل میں اثر پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ۔ یہ تیرے دلوں کی بیماریوں کی شفا بن کے آیا قرآن پاک۔ اللہ اکبر، قرآن پاک کا اثر ہے، اگر سننے والا کافر ہی کیوں نہ ہو، اگر وہ بھی سنے تو دل پہ اثر ضرور ہوتا ہے کہ مانے نہ مانے اس کی مرضی ہے۔ متقی لوگ اسے راستہ لے لیتے ہیں اور کافر لوگ اسے سن کے چلے جاتے ہیں۔ ذرا سنو تو صحیح اللہ کے قرآن میں اللہ نے کتنا اثر رکھا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کتنا اثر رکھا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تلاوت فرماتے ہیں، انہوں نے عتبہ بن ربیعہ کو بھیجا اللہ کے نبی سے کچھ بات کر کے آؤ۔ سردار آدمی ہے، اللہ کے نبی کے پاس آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قرآن پڑھ کے سنایا۔ جب قرآن پڑھ رہا ہے بے ساختہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اٹھ کے چلا جاتا ہے۔ مکہ والے انتظار میں ہیں عتبہ بن ربیعہ آئے گا، ہمیں کوئی اچھی خبر سنائے گا، کامیاب ہو کے آئے گا۔ اللہ اکبر، جب پہنچا حالت بدلی ہوئی ہے، انہوں نے کہا لگتا ہے جادو اثر کر گیا ہے عتبہ پر، اس سردار پر بھی جادو اثر کر گیا ہے، لگتا ایسا ہے۔ جب انہوں نے کہا عتبہ بن ربیعہ نے عجیب بات کی، اس نے کہا میرا مشورہ ہے اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، کچھ نہ کہو، اپنے حال پہ چھوڑ دو، کیونکہ وہ جو کلام سناتا ہے اس کا اپنا کلام نہیں ہو سکتا، اتنا تو مجھے بھی یقین ہے۔ اس کو اپنے حال پہ چھوڑ دو، اگر وہ غالب آ گیا نام تو تمہارا ہی روشن ہوگا، کیونکہ مکہ کا جوان ہے، مکہ کا رہائشی ہے، تمہارا رشتہ دار ہے، پھر بھی نام تمہارا ہی روشن ہوگا۔ اگر وہ مغلوب ہو گیا، اگر وہ مغلوب ہو
ہو گیا تو پھر تم چاہتے یہی ہو نا کہ وہ راستے سے ہٹ جائے، خود بخود ہٹ جائے گا، تم چھوڑ دو اس کے راستے سے، ہٹ جاؤ اس کے راستے سے۔ اللہ کے نبی رات کو حدیث میں قرآن پاک پڑھتے ہیں، مکہ والے سرداروں سے بھی رہا نہیں جاتا، جو دل میں کہتے ہیں لا تسمعوا لہذا القرآن والغوا فیہ لعلکم تغلبون۔ لوگوں کے مجمع میں یہ مکہ والے کہتے ہیں نہ سنو قرآن، شور مچا دو، پتا تھا یہ اثر کرتا ہے دلوں میں یہ اللہ کا کلام، لیکن رات کو خود نہیں رہا جاتا ان سے۔ ابو جہل ہے، ابو سفیان اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، اخنس بن شقیق ہے، یہ بڑے بڑے سردار چھپ چھپ کے اللہ کے نبی کا رات کو قرآن سنتے تھے۔ صبح اکٹھے ہو جاتے ہیں، تہجد پہلے اکٹھے ہو جاتے ہوئے کہتے کدھر سے آ رہا ہے، بہانے بناتے پتہ چل جاتا، کہتے یار مزہ اتنا ہے کہ آرام ہی نہیں آتا گھر کے اندر، سکون ہی نہیں آتا گھر کے اندر، اے کاش کہ آج مسلمان اس طرح قرآن سنتا اور قرآن پڑھتا۔ آج تم نے اور میں نے الماری کی زینت بنا دیا قرآن پاک کو، مہینے سال بعد بچوں کو بلا لیا، بھائی برکت کے لیے گھر میں پڑھ دو، پڑھواؤ برکت کے لیے روزانہ پڑھواؤ، الماری میں خوبصورت قرآن میں رکھو، چنگیوں سے دو، نظر سے لگاؤ، سارے کام کرو، لیکن یہ قرآن بند کرنے کے لیے نہیں آیا، یہ تو پڑھنے کے لیے آیا ہے، یہ تو سمجھنے کے لیے آیا ہے، یہ تو عمل کرنے کے لیے آیا ہے، یہ تو معاشرے میں نافذ کرنے کے لیے آیا ہے اللہ کا قرآن۔ اس لیے قرآن پاک ہمیں دعوت دیتا ہے، روزانہ یہ پیغام دیتا ہے، اور اللہ کے نبی قیامت والے دن تیرے میرے خلاف کھڑے ہو گے تو پھر کیا کہیں گے؟ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے جس نبی کی شفاعت کی امید لگا کر تو اور میں بیٹھے ہیں، اور باقی ہمیں امید ہے پیارے نبی کی شفاعت کی، لیکن ذرا تصور کرو مسلمان بھائیو، سوچو تو صحیح، قیامت والے دن اللہ کے نبی ہمارے خلاف کھڑے ہو گئے، اور قال الرسول، قرآن میں ہے قال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا۔ میرے مولا میں آج شکایت لے کے آیا ہوں ان لوگوں کے بارے میں جنہوں نے میرے قرآن کو چھوڑ دیا تھا، هذا القرآن مهجورا۔ میں نے پتھر کھا کے قرآن پہنچایا، میں نے گالیاں سن کے قرآن پہنچایا، شاعر کہا، ساحر کہا، سارے تانے سنے، میں نے قرآن پہنچایا، لیکن میری امت نے قرآن کو چھوڑ دیا، میری امت نے قرآن کے قریب آئے نا، اسے بس رکھ دیا، باقی سے پڑھا کوئی نہیں قرآن پاک کو۔ پھر کیا جواب ہوگا تیرے میرے پاس؟ کیسے مقابلہ کریں گے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظروں کا؟ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے اللہ کے قرآن کو اگر تسلی سے سنا جائے تو قرآن ضرور اثر دکھاتا ہے۔ امام اصمی رحمہ اللہ اللہ کے بڑے ولی گزرے ہیں، پہلے زمانے کے ڈاکو تھے، چور تھے، بصرہ کے اندر بہت مشہور تھے، اونٹ پہ سوار ہو کے لوگوں کو ڈراتے تھے، ڈاکے کرتے تھے، مال لوٹ لیتے تھے۔ اللہ کے ولی حضرت امام اصمی رحمہ اللہ جب پہنچے بصرہ میں، انہوں نے قرآن پڑھا تو وہ عجیب حیران ہوا، متوجہ ہو گیا، جب متوجہ ہوا ان کی طرف، اللہ اکبر، کہنے لگے یہ کون سا کلام تو نے پڑھا ہے؟ کہنے لگے یہ ہمارے نبی پہ نازل ہوا اللہ کا کلام قرآن پاک ہے۔ جب اس نے کہا مجھے سناؤ، سورہ زاریات سنائی، جب سناتے سناتے آیت آئی وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، چوریاں کرنے والوں، ڈاکے مارنے والوں، حرام روزی کمانے والوں، حلال حرام میں فرق نہ کرنے والوں، تمہارا رزق تو آسمانوں میں لکھا ہے، فیصلے وہاں سے ہوتے ہیں،
تمہارے رزق ہے، تم خیال نہیں کرتے. یہ آیت اس نے سنی کر بھی جانتا تھا. نیچے اترا اونٹ سے، رونے لگا، کہنے لگا آپ مہربانی کریں میری ایک مدد کریں. وہ ڈاکو کہنے لگا میری مدد کریں. کہا کون سی مدد؟ کہنے لگا میں یہ اونٹ ذبح کرنا چاہتا ہوں. اونٹ ذبح کر کے سارا کا سارا اونٹ بھی تقسیم کر دیا. تقسیم کرنے کے بعد روتا روتا جنگلوں میں نکل گیا. امام حسنی فرماتے ہیں اللہ کی شان میں حج پہ گیا، دیکھا تو طواف میں وہی نوجوان اللہ کے گھر کا طواف کر رہا تھا، رو بھی رہا تھا. میری نظر بڑی قریب پہنچ گیا. جب میں وہاں پہنچا تو مجھے پہچان کے کہتا ہے بڑے اچھے موقع پہ مجھے نظر آ گیا، تیری وجہ سے میں نے ڈاکہ چھوڑا، تیری وجہ سے میں نے چوریاں چھوڑی، میں دین پر آیا، تو سبب بن گیا میرے آنے کا، میری زندگی سنور گئی. آج اللہ کے گھر کے سامنے مطاب میں موجود ہوں. مہربانی کا دوبارہ مجھے وہی آیات سنا جو تمہیں وہاں بصرہ میں سنائی تھی. اللہ اکبر. جب وہ آیات مطاب میں پڑھی پھر اسی جگہ پہ پہنچے. وہ فی السماء رزقکم وما توعدون. بس چیخ ماری وہی جان نکل گئی، وہی جان نکل گئی اس جوان کی. اور اللہ نے مکہ کے قبرستان میں اس کو جگہ دے دی. اللہ اکبر. کہاں زمانے کا ڈاکو سبب بنا قرآن پاک کی آیت، اثر قبول کیا اس نے قرآن پاک کی آیت سے. اللہ تعالیٰ نے توفیق دی اور سارے مسئلے حل ہو گئے. مسلمان بھائی لوگ قرآن میں بڑا اثر ہے. آج سن کے دیکھ، ذرا پڑھ کے دیکھ. کیا وجہ تھی؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بیٹھتے تھے گھر کے سین میں، اللہ کا قرآن پڑھنا شروع کرتے تھے. مکہ کی عورتیں اور بچے جمع ہو جاتے اور حضرت بکر صدیق نظار و قطار ہوتے تھے. سارے جمع ہو جاتے. مکہ والے پریشان ہو گئے. اگر ابو بکر صدیق کسی طرح قرآن پڑھتا رہا تو یہ سارے بچے بوڑھے جوان کلمہ پڑھ کے قرآن کے عاشق ہو جائیں گے، نبی کے غلام ہو جائیں گے. کیونکہ قرآن کا اثر رکھتا ہے قرآن پاک. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پڑھتے، داڑھی مبارک کر ہوتی. پوچھتے کیا وجہ ہے؟ فرمایا ہذا کلام ربی، ہذا کلام ربی، یہ میرے رب کا کلام ہے. یہی کلام تو میرے ایمان کا سبب بنا ہے. میری بہن نے مجھے سنایا تھا، میری بہن نے مجھے سنایا تھا. یہی قرآن میرے ایمان کا سبب بنا ہے. یہی عمر کو اسلام میں لے کے آیا ہے. کیوں نہ میں اس کو مزے مزے سے پڑھوں. صحابہ کرام فرماتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نماز پڑھاتے تھے 3-4 صفوں میں ان کی ہچکیوں کی آواز چلی جاتی. حضرت عمر روتے بھی رہتے، اللہ کا قرآن بھی پڑھتے رہتے تھے. یہ اثر تھا حضرت عمر کی زندگی میں قرآن پاک کا. عمر جیسے سخت دل انسان کو نرم دل بنایا اللہ کے قرآن نے. قرآن سبب بنا ان کے ایمان کا. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبحان اللہ. حضرت علی شیر خدا کہتے ہیں عثمان بھائی 36 دن ہو گئے، نہ اندر کوئی چیز گئی ہے، نہ کھانے کی کوئی چیز ان باغیوں نے اندر جانے دی ہے، نہ پینے کی کوئی چیز جو اندر تھا اسی پہ گزارا ہے. 36 دن گزر گئے، کیسے گزارا ہوتا ہے؟ تو سنو حضرت عثمان کا جواب. حضرت عثمان فرماتے ہیں علی بھائی جب بھوک تنگ کرتی ہے نماز میں کھڑا ہو جاتا ہوں، جب پیاس تنگ کرتی ہے تو اللہ کے قرآن کی تلاوت کرتا ہوں، اللہ میرے منہ میں مٹھاس ڈال دیتا ہے. سبحان اللہ. آج تیرے میرے دلوں میں کیوں نہیں اثر پیدا ہوتا؟ تیری میری زبان پہ مٹھاس کیوں نہیں پیدا ہوتا؟ حضرت عثمان اپنی پیاسیں بجھاتے ہیں اللہ کے قرآن سے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان دے دی لیکن قرآن کو نہیں چھوڑا. حضرت عثمان نے آج بھی دنیا میں وہ نسخہ آپ کو نظر آئے گا جو حضرت عثمان کے خون کے قطروں کا گواہ ہے. سبحان اللہ. حضرت عثمان کی شان ہے. حضرت علی شیر خدا
پھر آپ کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا، کیا کرتے ہو؟ حضرت علی فرماتے ہیں تلوار اٹھانا میرا کام ہے، جب میں میدان کارزار میں جاتا ہوں اللہ کے قرآن کی تلاوت شروع کر دیتا ہوں، میری زبان پہ تلاوت ہوتی ہے، میرے ہاتھ میں اللہ ایسی طاقت ڈال دیتا ہے، میں تلاوت کرتا جاتا ہوں، اللہ کی مدد کے فیصلے ساتھ ہوتے جاتے ہیں، میرے مقابلے کوئی کھڑا نہیں ہو سکتا۔ آج تیری میری وہ طاقت کیوں نہیں آتی؟ قرآن تو وہی ہے، الفاظ بھی وہی ہے، اسے کوئی تبدیل نہیں کر سکتا، اللہ کا قرآن وہی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیں ذرا قرآن پاک کی تاثیر دیکھیں، اللہ کے نبی گھر میں حدیث پاک میں آتا ہے، اللہ کے نبی گھر میں حضرت عائشہ کو آواز دی، حضرت عائشہ نہ آئی، ایک اور آواز دی، تھوڑی دیر ہو گئی آنے میں، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے میری حمیرہ میں نے بلایا تمہیں آئی کیوں نہیں؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں کوئی آپ کا صحابی مسجد نبوی میں قرآن پڑھ رہا ہے، میں دیوار کے ساتھ کھڑی سن رہی تھی، دل نہیں کر رہا تھا، مجھے پتہ ہی نہیں چلا کہ آپ نے آواز دی نہیں، اتنا مزہ آ رہا تھا۔ سنو میرے نبی نے یہ نہیں فرمایا عائشہ کیوں نہیں آئی؟ اللہ کے نبی نے چادر جلدی سے سنبھالی اور جلدی جلدی اٹھے، اللہ کے نبی اپنی کھڑکی پہ آ گئے، کان لگا کے سننا شروع کر دیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے میری آنکھوں سے بھی آنسو تھے، میرا نبی بھی رو رہا تھا اور آپ فرما رہے تھے عائشہ جانتی ہے یہ کون پڑھ رہا ہے اللہ کا قرآن؟ فرمایا یہ سالم مولا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قرآن پڑھ رہے ہیں، اور آپ نے جی بات فرمائی اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے میری امت میں ایسا جوان پیدا کیا جو ایسا اللہ کا قرآن ڈھونڈ کے پڑھتا ہے، اللہ تیرا شکر ہے تو نے میری امت میں ایسا جوان پیدا کیا۔ یہ سالم مولا حذیفہ آپ دیکھیں ذرا غلام ہے، بکتے بکاتے آتا ہے، کمزور ہے، کوئی خریدتا نہیں تھا، دھوپ میں کھڑا رہتا تھا، کا مالک کوئی خریدنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ حضرت سالم کو ایک عورت کو ترس آیا، اس نے خریدا تھا، پھر اس کی شادی حضرت حذیفہ کے ساتھ ہوئی، پھر حضرت حذیفہ کے پاس آگے سے سالم مولا حذیفہ بن گئے، حذیفہ کے غلام بن گئے، بولے بیٹے بن گئے۔ تو حضرت سالم جب قرآن سے ایسا اثر ہوا، قرآن کو پڑھنا شروع کر دیا، اس طرح ڈوب کے پڑھا کہ اللہ کے نبی کو اتنا پسند آیا حضرت سالم کا قرآن کہ پیارے نبی نے مدینہ میں گئے تو مسجد قباء بنائی، اور تاریخ اٹھا کے دیکھو مسجد قباء کا پہلا امام یہی سالم مولا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ غلامی سے ہوتے ہوتے جسے خریدنے کے لیے کوئی تیار نہیں تھا، قرآن پاک نے ایسا اونچا کیا کہ مسجد قباء کے امام بنے۔ ان کے بارے میں میرے نبی نے فرمایا جو مسجد قباء میں جا کے 2 رکعت نفل پڑھے اللہ مکمل عمرے کا ثواب عطا فرما دیتا ہے، اس کا امام یہی سالم مولا حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ یہ اونچا کس نے کیا تھا؟ اللہ کے قرآن میں اونچا کیا۔ اب دیکھو ان کے پاس ایک ہی خاصیت تھی کہ قرآن پاک سے بڑی بڑی بات اتنے مزے میں پڑھتے تھے کہ لوگ رک جاتے تھے ان کا قرآن پاک سن کے۔ تو قرآن پاک میں اللہ نے وہ تاثیر رکھی ہے، قرآن پاک میں اللہ نے وہ اثر رکھا ہے، آج بھی اس کے اندر اثر موجود ہے۔ اگر قرآن پاک کو کوئی پڑھے، قرآن پاک کو غور سے سنے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں آج بھی تاثیر رکھی اور برکت رکھی۔ اور یہی وجہ تھی کہ قرآن پاک سے جس نے بھی تعلق قائم کیا، ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ان الله يرفع بهذا الكتاب اقواما ويضع به آخرين۔ قرآن پاک ایسی کتاب ہے اسی کے ذریعے اللہ قوموں کو بلند بھی کرتا ہے اور اسی کے ذریعے اللہ قوموں کو پست بھی کرتا ہے۔ اگر قرآن پاک کو سمجھیں، پڑھیں، اپنی زندگیوں میں لائیں تو قرآن پاک اتنا مکمل ضابطہ حیات ہے کہ انسان کو کہاں سے کہاں تک لے جاتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں
فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کے مہینے میں قرآن آیا، صوم منع بھی روکنا، قرآن بھی روکنے کے لیے آیا، یہ ہدایت کا پیغام لے کے آیا، اللہ کے قرآن ہدایت کا پیغام لے کے آیا۔ پھر فرمایا جس نے قرآن پاک کو پڑھا، آپ نے فرمایا قرآن اور رمضان شفاعت کریں گے قیامت والے دن۔ اللہ کے نبی نے دونوں کو اکٹھا ذکر فرمایا، قرآن بھی شفاعت کرے گا، رمضان بھی شفاعت کریں گے۔ اللہ کا قرآن سامنے آ کے کہے گا میرے مولا میں نے رات کو جگایا یہ جاگتا رہا، اللہ فرمائے گا تیری شفاعت قبول ہے، اسے جنت میں لے جاؤ۔ تو قرآن بھی شفاعت کرے گا، رمضان بھی شفاعت کرے گا۔ اس لیے مسلمان بھائیوں، رمضان اور قرآن کا آپس میں بڑا جوڑ ہے، اس لیے کم از کم پورے رمضان میں ایک قرآن پاک کو ختم تو کرے ناظرین، کم از کم۔ تراویحوں میں مکمل نہیں سن سکتے، آج ہماری غفلت اور سستی ہے کہ تراویحوں میں ہم نہیں سن سکتے قرآن پاک کو، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے کہ ہماری غفلت اور سستی ہے۔ لیکن ہم ذرا دیکھیں مسلمان بھائیوں، ہر نماز کے بعد تھوڑا بیٹھ کے پڑھ لیں، ایک قرآن پاک تو ہر بندہ مکمل کر سکتا ہے پورے رمضان میں، نازل تقسیم کر لے، دو ٹائم ملے، 7 راتوں میں۔ یہ قرآن پاک کا حق ہے ہم پر کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں، اس کی تلاوت کریں، اس کو ڈوب ڈوب کر پڑھیں اور فکر سے پڑھیں۔ یہ قرآن کبھی محروم نہیں کرتا۔ میرے نبی نے ایسے نہیں فرمایا کہ سورہ ملک پڑھنے والا رات کو سونے سے پہلے قبر میں جاتا ہے، عذاب والے فرشتے آتے ہیں، سورہ ملک سامنے آ جاتی ہے، آپس میں تکرار ہوتا ہے، سورہ ملک عرش کے نیچے جاتی ہے، رب سے کہتی ہے میں تیرا کلام ہوں، یا اپنے کلام سے مجھے نکال یا بندے کو عذاب سے نکال۔ اللہ فرماتے ہیں تو میرا کلام ہے، میں تجھے اپنے کلام سے نہیں نکال سکتا، یہ تجھے پڑھتا تھا، تجھ سے محبت رکھتا تھا، تیری شفاعت پر میں اللہ نے عذاب قبر سے ہٹا دیا۔ یہ سورہ ملک کی طرح کرتی ہے تو پورا قرآن میں پڑھا ہے، اس لیے اپنی زندگیوں میں قرآن پاک کو اور کم از کم قرآن پاک کو ترجمہ سے پڑھیں تاکہ سمجھ آئے کہ قرآن پاک ہمیں کیا پیغام دیتا ہے، کیا درس دیتا ہے قرآن پاک۔ کم از کم ترجمہ قرآن سب کو آنا چاہیے، اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے، یہ ضروری ہے، زندگی کا ضابطہ حیات اللہ نے مجھے اور آپ کو دیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پیارے نبی کی زندگی کی، اللہ کے قرآن نے ایک بات بتائی، میرے نبی نے تشریف فرمائی، اس نے کہا نا آقا قرآن تیری رحمت کا دیوان نظر آیا، تیری سنت تیری سیرت کا عنوان نظر آیا، ماذا خیاکے تو شخص ہے چہرہ، قرآن کے چہرے پہ قرآن نظر آیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی تشریح ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک آپ کو سمجھ آئے گی قرآن کے ذریعے سے۔ قرآن ایک اصول دیتا ہے، میرا نبی اس کی تشریح کرتا ہے اور زندگی مکمل ہو جاتی ہے۔ اس لیے مسلمان بھائیوں، رمضان کو ہم غنیمت سمجھیں، اور اس میں بہت سارے عظیم واقعات ہیں۔ غزوہ بدر یہ ہے، 17 رمضان کو عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال بھی ہے، 17 رمضان کو، اور 21 رمضان مبارک کو علی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ، پیارے نبی کے پیارے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی یوم شہادت 21 رمضان کو۔ تو آئندہ جمعہ انشاءاللہ انہی تینوں عنوان کو مختصر ہم شارٹ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے اس رمضان کے مہینے میں کس طرح ان عظیم شخصیات کو نسبتیں بھی بڑی عطا فرمائی، نسبتیں بھی۔ اور ایک بات ذہن میں رکھیں، ہمارے علاقے بکھر کے مولانا یوسف صاحب شیخ الحدیث ہے الحمدللہ، ان کا بہت بڑا مدرسہ ہے جھنڈا والا، یہ جڑا والا ہے وہ جھنڈا والا ہے، ہمارے یعنی گھر کے تقریباً 18 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، وہاں کا خالد صاحب بھی رہے اور اچھی طرح ان کو جانتے ہیں، اور یہ ہمارے علاقے کے بہت ماشاءاللہ نیک اور بزرگ شخصیت ہے، اور ان کا بہت بڑا مدرسہ آپ جانتے ہیں، حالات مہنگائی کی اتنی ہیں کہ مدارس کو اتنی تگودو نہیں کرنی پڑتی تھی، لیکن اب حالات ایسے ہیں کہ گھروں کے خرچے نہیں پورے ہوتے، تو مدارس کے حالات بہت ہیں، تو 200-250 طالب علم وہاں پڑھتے ہیں، جن کا کھانا پڑتا ہے، تو ظاہر ان کو کھلانا آسان کام نہیں ہے، تو ان کی ذمہ داری جو ہوتی ہے معتمد پر ہوتی ہے،
کوئی دے نہ دے اس نے تو ان کو کھانا کھلانا ہے، بچوں کو بھوکا نہیں رکھنا ہے ان کا، تو سب سے بہترین صدقہ ہے کہ آپ لوگ یعنی بچوں کے کھانے کا انتظام کریں، اور یہ سب سے خوبصورت چیز ہے کہ بچوں کو کھلایا جائے۔ اور شیخ رشید صاحب کے اللہ تعالیٰ ان کو جنت دے، تو انہوں نے مجھ سے پوچھا تھا میں چاہتا ہوں تھوڑے پیسوں میں میرا زیادہ ثواب ملے، تو میں نے ان کو کہا تھا کہ آپ مدرسے میں نمک خرید کے دے دیا کریں، تو نمک تو آٹے میں ڈلے گا، سالن میں بھی ڈلے گا، ہر لقمے میں آپ کا حصہ شامل ہو جائے گا، تو بندہ وہ زیادہ نہیں دے سکتا تو نمک دے سکتا ہے، جتنا حصہ جتنا ڈال سکتا ہے اس میں کرنا چاہیے۔ تو آپ جانتے ہیں مسجد پہ تو زکوٰۃ نہیں لگتی ہے، وہ تو وہی پیسہ دینا ہے جو آپ نے خود کھانا ہے، استعمال کرنا ہے، تو مدرسے میں زکوٰۃ وغیرہ صدقات یہ ساری چیزیں لگتی ہیں، تو انشاءاللہ ایک ساتھی بار بیٹھے ہوں گے تو ان کے ساتھ اچھا سا تعاون فرمائیں، مکر سے آئے ہیں ظاہر بڑے اخراجات کو بڑی امید لے کے آئے علاقے کے ہیں، تو آپ حضرات جتنا ہو سکے ان سے زیادہ محبت فرمائیں، اللہ تعالیٰ